اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ تکویر کا ترجمہ بیان کیا تھا اور آج انشاءاللہ اس کو قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ سورج سٹار ہے جس پہ ہم نے ایک ریکارڈنگ بھی کروائی تھی، 4-5 منٹ کی ویڈیو تھی، تو اس میں اس کے کچھ فیکٹس وغیرہ ہم نے بیان کیے تھے۔ سورج کا والیوم 13 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے، اور اس کا جو میس ہے وہ 3.5 لاکھ گنا زیادہ ہے زمین سے۔ سورج کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ 14 لاکھ کلومیٹر ہے۔ اس کا ٹیمپریچر وہ ہم نے بیان کیا تھا، سرفیس ٹیمپریچر اس کا 5500 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور اس کے کور کا جو ٹیمپریچر ہے اندرونی حصے کا وہ تقریباً 1.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ زمین سے سورج کا فاصلہ تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر ہے، اور اتنی دور سے یعنی اس کی روشنی کا عالم دیکھیں، زمین پر اس کی روشنی ہم کتنی حاصل کرتے ہیں، اور اس کی ہیٹ یہاں 15 کروڑ کلومیٹر، یعنی اس کے اندر ٹیمپریچر کتنا زیادہ ہے۔ 1 سیکنڈ کے اندر تقریباً 1 ارب ٹن ڈائنامائٹ کے بلاسٹ سے جتنی انرجی ریلیز ہوتی ہے، اتنی انرجی سورج کے اندر 1 سیکنڈ میں ریلیز ہوتی ہے۔ لیکن اس سورج پہ ایک ٹائم آنے والا ہے کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے گا، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اور قرآن کی دوسری چند آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، جس طرح سورۃ الرعد کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کیا، ان کو تابع فرمان کیا، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى۔ اس میں بھی ایک مقررہ وقت تک چلنے کا بیان ہے کہ ان چیزوں کا ایک وقت مقرر ہے، ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے ان چیزوں پر کہ جب ان کو وائنڈ اپ کیا جائے گا۔ اسی طرح پچھلے ہم چند ویڈیوز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ جو ٹائم سپیس یونیورس ہیں یہ ازلی نہیں بلکہ فائنائٹ پاسٹ میں اس کی یہ وجود میں آیا ہے، اس کی کریشن ہوئی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو یونیورس ہے یہ لو انٹرپی یونیورس ہے کہ ود ٹائم اس میں ڈس آرڈر بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن، جو نفخہ اولیٰ ہے، تو اس وقت اذا الشمس کورت اللہ فرماتے ہیں کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جس طرح سورۃ القاریہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے ہوا میں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن انتہائی قیمتی اور پسندیدہ چیز سے لوگ غافل ہو جائیں گے اور اس کو بھول جائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ اس زمانے میں اونٹ کی بہت بڑی قیمت تھی عربوں کے لیے۔ تو اونٹ کے جو فیکٹس ہیں اس پر ہم نے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، ایک ونڈرفل کریشن کے نام سے ہے، وہ انگلش میں ہے، کیمل ونڈرفل کریشن، اور 2 اردو میں ہے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اونٹ کے متعلق۔ اس میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اونٹ کے کیا فیکٹس ہیں اور عربوں کے لیے اس کی کیا اہمیت تھی، جو اس وقت کے لوگ تھے یعنی اونٹ کا دودھ بھی استعمال کرتے تھے اور اس کا گوشت بھی استعمال کرتے تھے، اس پر وہ سفر کرتے تھے۔ ان کے ہاں اونٹ کی بہت قدر و قیمت تھی، اور خاص کر جب حاملہ اونٹنی ہو، 10 ماہ کی جو حاملہ اونٹنی تھی وہ ان کے ہاں اس کی اور زیادہ قدر و قیمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ اس سے لوگ غافل ہو جائیں گے، یعنی جو بھی قیمتی مال و متاع ہے آپ کا اس سے آپ غافل ہو جائیں گے قیامت کے دن، اور اتنی دہشت ہوگی۔ اور جو زلزلہ ہے، قیامت کا جو زلزلہ ہے سورہ زلزال میں جس کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح سورہ حج میں اس کا جو تذکرہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ کتنی بڑی چیز ہے اور اس کا خوف کتنا زیادہ ہوگا، یعنی جو ماں بچے کو فیڈ کروا رہی ہے اس سے وہ غافل ہو جائیں گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تو لوگوں کو دیکھے گا گویا وہ مدہوش ہے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور حال یہ کہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا۔ تو ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، مرضع اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی جس کو فیڈ کروا رہی ہے، اور انتہائی قیمتی مال و متاع سے جو ہے انسان غافل ہو جائے گا اور اس کو چھوڑ دے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، انتہائی خوف کی حالت میں۔ جنگلی جانور آپس میں بھی مانوس نہیں ہوتے، اور جو پیٹ اینیملز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی مانوس نہیں ہوتے، ایک دوسرے پر خود بھی حملہ کرتے ہیں، اور پیٹ اینیملز پہ بھی حملے کرتے ہیں، اور انسانوں پہ بھی حملہ کرتے ہیں بعض جنگلی جانور، لیکن ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی یہ انتہائی خوف کی وجہ سے سارے جنگلی جانور ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے، لیکن ان کو یہ ہوش نہیں رہے گا کہ دوسرے جانور پہ حملہ کیا جائے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بڑکائے جائیں گے، سمندروں میں ابال آئے گا، ان میں آگ لگ جائے گی۔ پانی بیسیکلی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنا ہے، 2 ہائیڈروجن ہوتے ہیں اور 1 آکسیجن ہوتا ہے ایک واٹر مالیکیول میں۔ ہائیڈروجن کمبسٹیبل ہے اور آکسیجن ہیلپ کرتی ہے کمبسشن میں، تو پانی میں یہی 2 مالیکیولز ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن، ایک جلنے والی گیس ہے اور ایک جلنے میں ہیلپ کرنے والی۔